السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مقتدی کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر امام سے پہلے کسی رکن کے اندر چلا جائے، یعنی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے یا امام سے پہلے رکوع سے کھڑا ہو جائے یا امام سے پہلے سجدے سے کھڑا ہو جائے، یعنی امام نے ابھی تکبیر کہی نہیں رکوع یا سجدے سے اٹھنے کی یا رکوع یا سجدے میں جانے کی، اور اس سے پہلے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی رکوع یا سجدے میں چلا گیا یا رکوع یا سجدے سے اٹھ گیا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کی نماز کے اندر ثواب میں کمی کر دی جائے گی۔ تو یہ تو اس وقت ہوا کہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت یا اسی طریقے سے امام کے رکوع یا سجدے سے اٹھتے وقت اگر کوئی مقتدی کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا سبقت کر جائے، یعنی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، یعنی جس تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے پہلے جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے جو ہم نیت باندھتے ہیں، تو اگر اس تکبیر کے اندر کوئی امام سے آگے بڑھ گیا، یعنی امام نے ابھی اللہ اکبر کہا نہیں اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تو پھر ایسے شخص کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا ہی نہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے، جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے کہ جب امام صحیح طریقے سے اللہ اکبر کہہ دے، نیت باندھ لے، پھر اس کے بعد جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کو اللہ اکبر کہہ کر اطمینان کے ساتھ نیت باندھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مسئلے الگ الگ ہو گئے کہ جو سب سے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس میں تو امام کے بعد ہی آپ کو تکبیر کہنی ہوگی، تبھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ اور پھر تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، سجدے سے اٹھنے کی، یہ تمام کی تمام جو تکبیریں ہوتی ہیں، اگر ان تکبیر کے اندر کوئی شخص کوئی مقتدی امام سے آگے بڑھ گیا، یعنی امام سے پہلے اس نے تکبیر کہہ کے وہ رکن ادا کر لیا، سجدہ کر لیا یا رکوع کر لیا، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو یہ تو رہی مسئلے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اب دیکھیے یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ گویا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکے تو پھر تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کو اتنی اہم عبادت بتایا گیا ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اس لیے نماز تو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمارا ذہن صحیح طریقے سے مکمل طور پر نماز ہی کے اندر رہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو اور ہمارے علم میں ہو کہ امام نے کون سی تکبیر کہی ہے، رکوع کی تکبیر کہی ہے یا سجدے کی تکبیر کہی ہے، امام رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے یا سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی مکمل طریقے سے ہمارا ذہن و دماغ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو نماز ہی کے اندر ہونا چاہیے، چاہے ہم اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ عام طور سے لوگ اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں، تب تو کچھ نہ کچھ نماز کے اندر ان کا ذہن ہوتا ہے، اس لیے کہ یاد بھی رکھنا ہوتا ہے کون سی رکعت ہوئی کون سی نہیں ہوئی، تو اسی حساب سے اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے والوں کو بعض مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کون سی رکعت ہے، بس جیسے امام پڑھا دیتا ہے ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جب امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو پیچھے والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام سے غلطی کہاں ہوئی، 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، اور پھر بغلیں جھانکتے ہیں، ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو نماز بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، چاہے اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، کسی نے مجھ سے معلوم کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا دیا، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ مسئلہ آپ کو بھی پیش آتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلے کی بات تھی، تو اس مسئلے کو یاد رکھیے اور جیسے میں نے بتایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔